آئیں آپ کو 1948 کے پاکستان کی تصویر دکھاتے ہیں. قائد اعظم وہ گورنر جنرل، ہی سیڈ میں تنخواہ نہیں لوں گا. پیپل آبجیکٹڈ کہ نہیں سرکاری طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے تو لینے پڑیں گے. ڈو یو نو کہ قائد اعظم کی تنخواہ کتنی تھی؟ ₹1.5. 1.5 ₹1.50. That's it. یہ قائد اعظم کی تنخواہ تھی. قائد اعظم کے اے ڈی سی نے ان کو ایک جرابوں کا جوڑا لا کے دیا، سردیاں تھی زیارت میں، اینڈ قائد اعظم نے پوچھا کتنے کی ہیں؟ انہوں نے کہا ₹1 کی. قائد اعظم ریٹرن دو ساکس سیئنگ کہ غریب ملک کے صدر کو اتنی مہنگی جرابیں پہننے کا حق نہیں ہے. تو قائد اعظم کو گھر پہ کچھ آفس میں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے فرنیچر کی ضرورت پڑی، تو کوئی 37 روپیز کا ₹40 کا تقریباً کوئی فرنیچر لایا گیا. پوری اس کی لسٹ دیکھی تو اس میں ایک کرسی فالتو تھی. کہنے لگے 6-7 روپے کی کرسی تھی، یہ کس لیے آئی ہے؟ اے ڈی سی نے کہا کہ یہ محترمہ فاطمہ جنہوں نے یہ کرسی منگوائی ہے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے. قائد اعظم نے اس پہ کراس لگا دیا کہ اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو، مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں لیے جائیں گے. قائد اعظم وہ سکھ، بیمار تھے، زیارت میں، he was dying. ایک نرس ان کی بڑی خدمت کر رہی تھی، تو نرس نے موقع دیکھا کہ گورنر جنرل کے پاس میں اتنی ڈائریکٹ ایکسس مجھے ہے، تو اس نے سفارش کر دی کہ پلیز میرا ٹرانسفر یہاں سے پنجاب کروا دیجئے. تو گورنر جنرل اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں بیٹا ٹرانسفر اور پوسٹنگز کے معاملے میں گورنر جنرل مداخلت نہیں کر سکتا، یہ منسٹری آف ہیلتھ کا کام ہے. قائد اعظم واز گورنر جنرل، ان کے بھائی نے وزٹنگ کارڈ چھپوا لیا جس پر لکھا تھا بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح. ہمارے یہاں بھی بہت ساروں نے کیے ہوئے اس طرح کے. Once قائد اعظم got to know that, would you believe he never saw him again all his life? Why did he betray the trust of the Islamic Republic? اور یہ زمین کا سودا جو مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا کم قیمت پہ کیا گیا ہے، یہ سودا کیا ہے ایک کمپنی جس کا نام ہے پاک لینڈ اسٹیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ نے کیا ہے، اور اس کے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں صدر آصف علی زرداری، بلاول علی زرداری، محمد اقبال میمن، رحمت اللہ حبیب اور محمد یونس اور الطاف حسین. اطلاعات کے مطابق خریدی گئی زمین کا رقبہ 2460 کنال یعنی 307 ایکڑ ہے، اور یہ اسلام آباد میں سنگجیانی کے قریب موجود ہے. یہ زمین جس قیمت پہ خریدی گئی ہے وہ تقریباً 25,000 روپے فی کنال یعنی کہ 370 ایکڑ زمین 6 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدی گئی ہے، جبکہ اسی زمین کی مارکیٹ قیمت 8.5 لاکھ روپے فی کنال یا ٹوٹل قیمت 2 ارب روپے سے زائد ہے. 1994 میں پاک بحریہ کو 3 فرانسیسی آبدوزوں کی فروخت کے سلسلے میں پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے رشوت کے طور پر $43 لاکھ وصول کیے. 1994 میں آبدوز معاہدے پر دستخط سے 1 ماہ قبل 15 اور 30 اگست کے درمیان لبنانی تاجر عبد الرحمن الاسیر نے صدر زرداری کے سوئس بینک اکاؤنٹس میں $13 لاکھ جمع کرائے، جبکہ 1 سال بعد $30 لاکھ 2 قسطوں میں ڈپازٹ کیے گئے. صدر زرداری کے ذاتی اثاثوں کی مالیت $1.8 ارب ہے اور ان کا شمار ملک کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے. Beta, this Pakistan is being given to you today. Hold it sacred, close to your heart. کیونکہ جو باتیں اللہ کے یہاں لکھ دی گئی ہیں آج سنا دیتے ہیں. یہ لکھ دیا گیا ہے کہ this Pakistan will become the greatest nation on this earth, inshallah. یہ لکھ دیا گیا ہے کہ this Pakistan will rule the world. اس پورے خطے میں کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی فیصلے نہیں ہوں گے جب تک لوگ پاکستان سے نہ پوچھیں آ کے. Not very far away in future you will see this کہ لوگ پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اس طرح جس طرح آج ہم امریکہ کی ایمبیسی کے باہر ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. And we will decide کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا. That all might look utopia to you, all might look dreams to you. How can it be possible? Beta, when our elders, when it was told to them that Pakistan will be created, everybody made fun of them too. Everybody said, how would it be possible? کیسے ہوگا یہ؟ اسی پر اقبال نے کہا تھا عشق کو فریاد لازم تھی سو ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے. Against all expectations and calculations we rose to become a nuclear power. We are the only Muslim country in the world which have shot down both the Indian and Israeli aircraft in air-to-air combat. We are the only Muslim country in the world
which trains the armed forces of every other Muslim country and treated with great respect by the enemies.